قصیدۃ البردہ، بردہ والا قصیدہ، القصیدۃ المنسوبہ الی البردہ، وہ قصیدہ جس کا تعلق بردہ سے ہے۔ بردہ کسے کہتے ہیں؟ چادر کو۔ معاملہ کیا ہے؟ اس کو قصیدہ بردہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سب سے پہلے تو آج کے سبق میں ہم یہی بتا دیں، قصیدہ بردہ علامہ شیخ شرف الدین محمد ابن سعید بوصیری علیہ الرحمۃ والرضوان کا لکھا ہوا ایک قصیدہ ہے، اور یہ بہت عظیم الشان شاعر ہیں۔ ان کا صرف یہی ایک قصیدہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے قصیدے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے ہیں، بہت سارے قصیدے۔ لیکن قصیدہ بردہ ان کا سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ وجہ اس کی کیا ہوئی؟ در حقیقت قصیدہ بردہ کو بارگاہ رسالت مآب سے قبولیت کا پروانہ مل گیا تھا، اس لیے سب سے زیادہ مشہور جو قصیدہ ہوا وہ قصیدہ بردہ ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے قصیدہ بردہ کو بطور علاج بھی پڑھا ہے، بیماروں کی شفا کے لیے بھی اس کو پڑھا ہے، سمجھے نہیں؟ کتنے عاملین قصیدہ بردہ کا مطلب عمل کرتے ہیں، اور عاملین نے بتایا ہے کہ روزانہ آدمی قصیدہ بردہ پڑھ کر اگر سوئے تمام تر بلائیں اور مصیبتوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ تو قصیدہ بردہ کی عظمت و رفعتیں ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہیں۔ علامہ شیخ شرف الدین محمد ابن سعید بوصیری علیہ الرحمۃ والرضوان ایک مرتبہ یہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر فالج کا اثر ہو گیا، اب نہ مجھ سے پیروں سے چلا جاتا نہ اٹھا جاتا، بڑا پریشان۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ لیٹے ہیں، کہیں چلنا پھرنا بھی نہیں ہو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو بہت سارے قصیدے لکھے، دل میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اور بھی لکھوں، اور انہوں نے یہ قصیدہ تیار کیا، لکھا۔ اس قصیدے کو لکھا تو فرماتے ہیں کہ اس رات میں، جس رات میں یہ قصیدہ لکھ کر فارغ ہوا، اس رات میں میں نے یہ پورا قصیدہ میں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں سو گئے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا۔ سرکار کو جب خواب میں دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے یہ قصیدہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شفا کو میرے جسم پر پھیر دیا، اور اپنی چادر مبارک میرے اوپر ڈال دی۔ جب صبح میں فرماتے ہیں جب میری آنکھ صبح میں کھلی تو تصور تو وہی تھا کہ جسم تو بیکار ہے، لیکن جب آنکھ صبح میں کھلی تو دیکھا کہ جو پیر کام نہیں کرتے تھے وہ پیر بھی کام کر رہے ہیں، ہاتھ کام نہیں کرتے تھے وہ بھی کام کر رہے ہیں، سب کچھ کام کر رہا ہے، پورا جسم صحیح ہو گیا ہے۔ کھڑے ہوئے گھر سے باہر نکلے، بڑے شوق میں نکلے ہوں گے نا، تو خوشی خوشی گھر سے باہر نکلے، باہر ایک درویش مل گئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بوصیری مجھے بھی قصیدہ اپنا دے دو۔ بولے کہ میں نے تو بہت سارے قصیدے لکھے ہیں، کون سا قصیدہ میں آپ کو دوں؟ تو کہا وہ قصیدہ دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قصیدے کو سن کر تمہارے اوپر چادر ڈالی ہے، وہ قصیدہ دو۔ تو اس درویش سے پوچھا، اب یہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تو معاملہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، تو خواب کا معاملہ ہے۔ تو وہ درویش بولے کہ جب آپ قصیدہ پڑھ رہے تھے اس وقت میں بھی حاضر تھا وہاں،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک تمہارے اوپر ڈالی، اب وہ قصیدہ مجھے دے دو۔ تو یہ قصیدہ اس درویش کو بھی آپ نے نقل کروایا اور اسے دے دیا۔ تو چونکہ ایک چادر کا اس قصیدے سے ایک تعلق ہے، اس لیے اس کو قصیدہ بردہ کہا جانے لگا۔ علامہ بوصیری علیہ رحمۃ و رضوان نے یہاں پر جو قصیدہ یہ تحریر فرمایا ہے، اس میں 10 فصلیں ذکر کی ہیں، ایک ہی قصیدہ میں 10 فصلیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائش گاہ ہو یا سرکار کے جسم مبارک کا کوئی حصہ ہو یا سرکار سے نسبت رکھنے والی دوسری چیزیں ہوں، تقریباً علامہ بوصیری علیہ رحمۃ و رضوان نے ان 10 فصلوں میں تمام کے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بڑا عظیم قصیدہ ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ بزرگوں نے تو فرمایا روزانہ پڑھ کر سونا چاہیے، بعض بزرگوں نے فرمایا اگر پورا روزانہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم ایک منزل روزانہ پڑھ لے اس کی۔ اس پورے قصیدے میں 162 شعر ہیں، 162 شعر بڑے ہی لاجواب ہیں۔ اور یہ قصیدہ جو ہے اس میں آپ استعارات، کنایات، تشبیہات یعنی علم بیان کا استعمال بھی کافی حد تک دیکھیں گے۔ جگہ جگہ پر بڑے استعارے کرتے ہیں، ایک لفظ بول دیا اور استلزامی معنی مراد لے لیا، سمجھے نہیں؟ علم بول دیا، اب عالم تو سب ہے لیکن کیونکہ سرکار کی تعریف کر رہے ہیں تو ایک خاص پہاڑ مراد لے لیا، سمجھے نہیں؟ تو بڑے استعارات اور خوبیاں بھی یہاں پر نظر آئیں گی۔ قصیدۃ البردہ، چادر کی طرف منسوب قصیدہ۔ قال شیخ شرف الدین محمد بن سعید البوصیری رحمہ اللہ المتوفى سنۃ 796 من الہجرہ، شیخ شرف الدین محمد ابن سعید بوصیری رحمہ اللہ نے فرمایا، جن کا وصال 697 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے فرمایا کیا ہے؟ امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قصیدہ بردہ کا مطلع جو ہے وہ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ ہے مطلع۔ میں نے کچھ لوگوں کی زبان سے بھی سنا ہے اور شاید کسی کتاب سے نظر میں بھی ایک جگہ سے گزرا کہ مطلع کیا ہے؟ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، یہ پہلا مصرع ہو گیا، علی حبیبک خیر الخلق کلہم یہ دوسرا مصرع ہو گیا۔ لیکن عقل نہیں کہتی ہے کہ وہ اس کا مطلع ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فن شاعری میں یہ ضروری ہے، جو بھی قافیہ ہوتا ہے عربی زبان میں، وہ قافیہ مطلع کے اندر مصرع اولا اور مصرع ثانیہ دونوں کا یکساں ہونا چاہیے، اسی کو مطلع ہی کہتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، کیا قافیہ وہ کلہمی ہے؟ میم کے ساتھ حرف روی میم ہے یار، حرف روی تو کہہ ہی سکتے ہیں نا، حرف روی تو میم ہے وہاں پر، کیا یہاں پر میم آیا؟ نہیں۔ تو اس لیے جن لوگوں نے، اگر کسی نے لکھا ہے یا جو لوگ کہتے ہیں، میری نظر میں وہ شاید صحیح نہیں کہتے ہیں، کیونکہ فن پھر تو یہ تو بہت بڑی قباحت لازم آ جائے گی۔ علامہ بوصیری علیہ رحمہ اتنے بڑے شاعر اور مطلع کی رعایت بھی نہیں کر سکے، یہ تو بہت بڑی پریشانی آ جائے گی، سمجھے نہیں؟ اس لیے وہ اس کا مطلع نہیں ہے، مطلع یہی ہے امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی۔ امن استفہام کے لیے،
من تذکر، تذکر تفعل کے وزن پر مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا. تذکر تو فلانا، میں نے فلاں کو یاد کیا. جیران جار کی جمع، جار کا معنی پڑوسی، ہمسایہ. ذی سلمی، سلم ایک جگہ کا نام ہے. کیا ہے؟ ایک جگہ کا نام. ذی سلم، سلم والے. مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی. مزجہ یمزجو ضربہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے مخلوط کرنا، ملا دینا. دمعن جمع دموع، اس کا معنی ہوتا ہے آنسو. جرا یہ صفت ہے دمعن کی. نکرہ کے بعد اسی سے متعلق جملہ واقع ہو تو وہ جملہ اس کی صفت واقع ہوتا ہے. اگر معرفہ کے بعد واقع ہوتا ہے تو وہی حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دمعن جرا من مقلۃ، مقلۃ آنکھ کا جو ڈھیلا ہے نا، ایک تو یہ ڈھیلا ہے جو آنکھ دکھ رہی ہے، اور یہ ایک ڈھیلا جس گھیرے میں ہے، جس گھیرے میں ہے اس کو مقلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقلہ. اس گھیرے کو کہتے ہیں. آنسو کہاں سے نکلتے ہیں؟ آنکھ سے یا گھیرے کے اندر سے؟ اندر سے نکلتے ہیں نا. جہاں سے آنسو نکلتا ہے نا، یہ جو سائڈ ہوتی ہے جہاں سے آنسو نکلتا ہے اس کو عربی زبان میں موق بولتے ہیں. موق، بڑی قاف سے موق. مدمع بھی بولتے ہیں، مدمع بھی بولتے ہیں عین سے، آنسو نکلنے کی جگہ. تو مقلہ آنکھ کا گھیرا، جمع مقل. دم خون، جمع دماغ. الفاظ کے معنی سمجھ گئے؟ امن تذکر جیران بذی سلمی، عام طور سے شعراء کی یہ عادت ہے کہ جب وہ قصیدہ شروع کرتے ہیں نا تو تشبیب کا مفہوم شروع کے اشعار میں لے کر آتے ہیں. تشبیب کے اشعار کہتے ہیں. تشبیب میں کیا ہوتا ہے؟ محبوب مجازی کے حسن و جمال کو بیان کر دیا جاتا ہے، یا استعارہ کے طور پر عورتوں وغیرہ کی بھی تعریف کر دی جاتی ہے. سمجھے نہیں؟ استعارہ کے طور پر. یہ عربی شاعروں کا طریقہ رہا ہے، عربی شاعروں کا طریقہ ہے، عربی شاعری کا ایک انداز ہے یہ. سمجھے نہیں؟ تو یہ ایک شاعری کا طریقہ ہے عربی زبان میں تشبیب. تو محبوب مجازی کی تعریف کر دینا یہ شروع میں عام طور سے شعراء کرتے تھے. اور یہاں تو محبوب مجازی بہت زیادہ نظر بھی نہیں آئے گا. فرماتے امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی. کیا ذی سلم کے ہمسایوں کی یاد سے تم نے آنکھوں سے بہنے والے اشک کو خون سے ملا دیا؟ کیا مطلب جو تم سوال ہے اپنے آپ سے ہی سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. بھئی عالم خیال میں، عالم عشق میں آدمی اپنے آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے. شاعر کے عام طور سے ایسی خیالات ہوتے بھی ہے، اپنے آپ سے کبھی سوال کرتا ہے، کبھی اپنی طبیعت سے سوال کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کو خطاب کر کے کچھ کہتا ہے. سمجھیں؟ ویسے پوچھ رہے کہ جو تمہارے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں نا، اور یہ آنکھوں سے آنسو صرف آنسو نہیں بہ رہے، محبوب کی اتنی یاد آ رہی ہے تمہیں کہ آنکھوں سے اب خون بھی نکلنے لگا ہے. اب یہ آنکھوں سے آنسو خون کے آمیزش کے ساتھ جو نکل رہے ہیں، کیا یہ ذی سلم کے ہمسایوں کی یاد آ گئی تھی جو آنسو نکل رہے ہیں؟ محبوب دور ہے نا، تو محبوب کے دور ہونے کی وجہ سے محبوب یاد آ رہا ہے، اس لیے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کیا ایسا ہے؟ اب یہ سوال ہے، پوچھا جا رہا ہے، یا کچھ اور ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کہ محبوب کی ایسی یاد آ گئی تو دل بے قرار ہو گیا. اور کبھی کبھی ایسا ہے کہ محبوب کے نکلے ہوئے محبوب جس کھنڈرات سے گزرا وہ کھنڈرات نظر آ گئے تو محبوب یاد آ گیا. جس جگہ سے گزرا وہ جگہ یاد آ گئی، جگہ دیکھ لی.
محبوب کو جگہوں کو کھنڈرات کو بھی لوگ سلام کرتے ہیں، ایسے یہاں پر بھی کیا تمہارے آنکھوں سے اشک رواں جو خون سے ملا دیے ہیں تم نے وہ ذی سلم کے ہمسایوں کی یاد سے ہے؟ امن تذکر جیران بذی سلمی، کیا ذی سلم کے ہمسایوں کی یاد سے مزجتا دمعا جرا من مقلۃ بدمی، تم نے وہ آنسو جو تمہاری آنکھوں سے بہے ہیں ان کو خون سے ملا دیا ہے؟ ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ واومض البرق فی الظلماء من اضمی، ام حبت الریح، حب الریح ہوا کا چلنا، من تلقاء کاظمہ، کاظمہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اومض البرق، اومض یومض، ایماد کا معنی ہوتا ہے چمکنا، برق کا معنی بجلی، فی الظلماء، الظلماء کا معنی ہوتا ہے اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات، الظلماء شدید اندھیری رات، من اضمی،